بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللولی انکاح الصغیر والصغیرۃ ولو صیبا، هذا احتراز عن قول الشافعی رحمہ اللہ كما مر، ثم ان زوجهما الأب أو الجد لزم، وفي غيرهما فسخ. الصغيران حين بلغ أو علم بالنكاح بعده وفي غيرهما فسخ الصغيران حين بلغ أو علم بالنكاح بعده، أي إن كان عالمين بالنكاح فلهما الفسخ عند البلوغ، فإن لم يكونا عالمين فلهما الفسخ حين علما بعد البلوغ. وفيه خلاف الشافعي رحمه الله، فإن تزويج غير الأب والجد قبل البلوغ لا يصح عنده لما ذكرنا أن الولي المجبر عنده ليس إلا الأب والجد. وللولی انکاح الصغیر والصغیرۃ، اور ولی کے لیے جائز ہے اپنے نابالغ لڑکے اور لڑکے کا نکاح کرنا، اپنے نابالغ لڑکے اور لڑکی کا نکاح کر دینا، اگرچہ لڑکی سیبہ ہو، ولو سیباً، اگرچہ لڑکی سیبہ ہو. هذا احتراز عن قول الشافعی، یہ احتراز ہے امام شافعی کے قول سے جیسا کہ گزر چکا ہے. پھر اگر ان کا نکاح باپ یا دادا کر دے، ثم ان زوجہما الاب والجد، پھر اگر ان کا نکاح باپ یا دادا کر دے تو لازم ہو جائے گا، اور باپ اور دادا کے علاوہ میں صغیر اور صغیرہ فسخ کر سکتے ہیں. فسخ الصغیران، صغیر اور صغیرہ فسخ کر سکتے ہیں. حین بلغا، جس وقت وہ بالغ ہوں، او علما بالنکاح بعدہ، یا جس وقت انہیں نکاح کا علم ہو بلوغت کے بعد. ای ان کان عالمین بالنکاح فلہم الفسخ عند البلوغ، یعنی اگر وہ نکاح کا علم رکھتے ہوں تو ان دونوں کو فسخ کا اختیار ہوگا بلوغت کے وقت، بالغ ہونے کے وقت. فإن لم يكونا عالمین، اور اگر ان کو نکاح کا علم نہ ہو، فلہم الفسخ عند البلوغ، فلہم الفسخ حین علم بعد البلوغ، تو الحمدللہ، تو ان کو فسخ کا اختیار ہوگا جس وقت ان کو علم ہو بالغ ہونے کے بعد. وفیہ خلاف الشافعی، اور اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے. فإن تزویج غیر الابی، کیونکہ ان کے نزدیک باپ کے علاوہ کا اور شادی کرا، فإن تزویج غیر الابی والجد قبل البلوغ لا یصح عنده، اس لیے کہ باپ اور دادا کے علاوہ کا شادی کرا دینا بالغ ہونے سے پہلے ان کے نزدیک جائز نہیں ہے. لما ذکرنا، اس دلیل کی بنا پر جو ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ولی مجبر ان کے نزدیک صرف باپ اور دادا ہے. وللولی انکاح الصغیر والصغیرۃ، اور ولی کے لیے اجازت ہے اپنے نابالغ بچے اور بچی کا نکاح کر دینا. پیچھے ماقبل میں تفصیل سے بات ذکر کر دی گئی ہے کہ ولایت کس کو حاصل ہوتی ہے اور کن کن لوگوں پر ولایت حاصل ہوتی ہے. عند الاحناف ہر ولی کو ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے، اور عند الشافعی صرف باپ اور دادا کو ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے. ہمارے نزدیک صغیرہ پر ولایت ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سیبہ پر ولایت حاصل ہے. یہ جو مسئلہ ذکر کیا یہاں پر، اسی پر یہ مسئلہ متفرع ہے، اسی اصول پر. وللولی انکاح الصغیر والصغیرہ ولو صیبا، اور ولی کو بچے اور بچی کا نکاح کرنے کی اجازت ہے ولو صیبا، اگرچہ وہ صیبہ ہو.
کیونکہ ہمارے نزدیک ولایت کا جو مدار ہے وہ صغیر اور کبر صغر پر ہے، تو صغیرہ یا صغیر ہے تو ولایت حاصل ہوگی، اور امام شافعی کے نزدیک ولایت حاصل نہیں ہوگی، اسی لیے کہا ھذا احتراز عن قول الشافعی، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے احتراز ہے، جو کہ امام شافعی کے نزدیک اگر لڑکی جو ہے سیبہ ہے تو پھر ولایت اس پر حاصل نہیں ہوگی اگرچہ وہ صغیرہ، کما مرہ جیسا کہ گزر چکا یہ مسئلہ۔ ثم ان زوجہما الاب او الجد لازمہ، ما قبل میں یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ احناف کے نزدیک ولایت الزام جو ہے باپ اور دادا کو حاصل ہوتی ہے، ان کے علاوہ دیگر جو اولیاء ہوتے ہیں صغیرہ پر ولایت اجبار تو سب کو حاصل ہوگی لیکن ولایت الزام نہیں ہوگی، اور ولایت اجبار ولایت الزام دونوں کا مطلب پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں۔ لہذا اب باپ اور دادا کا جو کیا ہوا نکاح ہوگا وہ ہر حال میں لازم ہوگا، بالغ ہونے کے بعد ان کو خیار بلوغ حاصل نہیں ہوتا ہے بچوں۔ اگر پہلے سے نکاح کا ان کو علم تھا کہ بچپن میں ہمارا نکاح ہو چکا ہے تو بالغ ہونے کے بعد ان کو خیار بلوغ حاصل نہیں ہوگا، اور اگر نکاح کے بارے میں بلوغ سے پہلے علم ہی نہیں تھا تو جب وہ بالغ ہوئے تو بالغ ہونے کے بعد جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارا نکاح بچپن میں ہو چکا تھا تو اب بھی ان کو نکاح کے فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ باپ دادا میں شفقت کامل ہوتی ہے، تفصیل سے یہ مسئلہ پیچھے آ چکا ہے۔ باپ دادا کے علاوہ کسی اور ولی نے نکاح کیا ہو تو بالغ ہونے کے بعد یا نکاح کا علم ہونے کے بعد ان کو اختیار حاصل ہوگا، چاہے تو نکاح کو فسخ کر دیں یا باقی رکھیں۔ باپ اور دادا کے علاوہ نے اگر نکاح کیا ہو تو جس وقت وہ بچپن میں یعنی جس وقت وہ بالغ ہو رہے ہیں اس وقت چاہیں تو نکاح کو فوراً وہ فسخ کر سکتے ہیں، یا بالغ ہونے سے پہلے ان کو علم ہی نہیں تھا کہ ہمارا نکاح ہوا ہے، بالغ ہونے کے بعد ان کو علم ہوا ہے تو جس وقت ان کو علم ہوا ہے اس وقت چاہے تو نکاح کو وہ فسخ کر سکتے ہیں اور چاہے تو نکاح کو باقی رکھ سکتے ہیں۔ یہی مسئلہ جو ہے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ ثم ان زوجہما الاب والجد لازمہ، پھر اگر ان کا نکاح کرے باپ اور دادا تو لازم ہوگا، اور باپ اور دادا کے علاوہ میں فسخ کا صغیرہ اور صغیرہ کو اختیار ہوگا، حین بلغا جس وقت وہ بالغ ہوئے ہوں، او علما بالنکاح بعدا یا نکاح کا جس وقت ان کو علم ہوا ہو بالغ ہونے کے بعد، یعنی اگر وہ نکاح کو پہلے سے جانتے تھے تو ان کو فسخ کا اختیار ہوگا بالغ ہونے کے وقت، فإن لم يكونا عالمین، اور اگر نکاح کے متعلق جانتے نہیں تھے تو ان کو فسخ کا اختیار ہوگا جس وقت ان کو معلوم ہوا بالغ ہونے کے بعد۔ لیکن یہ کب ہے؟ نیچے لکھا ہے ای فی صورت تزویج غیر الابی والجدی، غیر اب اور غیر جد کی صورت میں، چونکہ باپ اور دادا کا نکاح تو لازم ہو جاتا ہے، اور اسی میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف بھی ہے کہ باپ اور دادا کے علاوہ نے اگر نکاح کیا ہو تو احناف کے نزدیک تو یہ مسئلہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد یا نکاح کا علم ہونے کے بعد ان کو اختیار ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں اختلاف کیا ہے؟ فإن تزویج غیر الابی والجد قبل البلوغ لا یصح عندہ، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں چونکہ باپ اور دادا کے علاوہ کو ولایت ہی حاصل نہیں ہوتی لہذا نکاح کرنا ہی صحیح نہیں ہوگا، بالغ ہونے سے پہلے باپ اور دادا کے علاوہ کوئی اور ولی نکاح کر ہی نہیں سکتا، اس دلیل کی بنا پر جو ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ولی مجبر ان کے نزدیک صرف باپ اور دادا ہوتا ہے، لہذا باپ اور دادا کا کیا ہوا نکاح تو درست ہوگا، باپ اور دادا کے علاوہ کوئی اور اگر نکاح کرتا ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ معتبر ہی نہیں ہوگا اور وہ نکاح درست ہی نہیں ہوگا۔